نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے غزوہ ہند۔ قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں احادیث میں آئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی غزوہ ہند بھی ہے۔ غزوہ کا معنی جنگ اور ہند ہندوستان، بھارت یا انڈیا کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں دو واقعات یا دو غزوات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہند کے ساتھ جنگ اور دوسرا ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے، یعنی کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے۔ ایک گروہ وہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اللہ انہیں فتح دے گا، وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ جب وہ واپس پلٹیں گے تو پھر ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ اچھا، یہ ملک شام آج کا ملک شام نہیں، بلکہ اس وقت ملک شام میں آج کا بھی ملک شام آتا تھا۔ اس کے علاوہ شام کے علاوہ عراق کا بھی کچھ حصہ شامل تھا، غزہ، موجودہ غزہ، بیت المقدس، اس کے علاوہ موجودہ لبنان بھی شامل ہے۔ اس لیے جب بھی آپ حدیث کی کتابوں میں ملک شام کا ذکر پڑھیں تو ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ یہ سارے ممالک بھی ملک شام میں آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ضرور ایک لشکر ہند پر حملہ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا اور وہ مجاہدین ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور پھر جو زندہ بچیں گے وہ واپس سے پلٹیں گے تو پھر وہ ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور غزوہ ہند میں شامل ہوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل شہید ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ آزاد ابو ہریرہ سے مراد یعنی کہ جہنم کی آگ سے نجات، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلریڈی بشارت دے دی ہے کہ جو لوگ غزوہ ہند میں شامل ہوں گے اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، اور جس وقت میں ملک شام میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملوں گا تو اس وقت میری شدید خواہش ہے میں ان سے کہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل، کیونکہ غزوہ ہند قرب قیامت میں ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ اس میں ابو ہریرہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، جب بھی پاکستان اور ہندوستان میں جنگ ہوتی ہے تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید اب غزوہ ہند ہونے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ غزوہ ہند ہوگا لیکن وہ قرب قیامت میں ہوگا، اور وہ کب ہوگا اس بات کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے لشکر نکلیں گے اور وہ عرب میں امام مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عرب کے مشرق میں کون کون سے ملک ہیں، تو ایران ہے، پاکستان ہے اور افغانستان ہے۔ تو ادھر سے ہی لشکر نکلیں گے جو امام مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے لشکر نکلیں گے جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، ان کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا، اور وہ سیدھا
یروشلم کو فتح کریں گے اور یروشلم میں جا کر ہی اپنے جھنڈے لگائیں گے۔ تو امام مہدی ہی فلسطین کو فتح کریں گے، اور امام مہدی اس وقت تک آ چکے ہوں گے جب غزوہ ہند ہوگا، اور غزوہ ہند جو ہے وہ امام مہدی کے ہی جھنڈے تلے ہوگا۔ تو رائت السود کا مطلب سیاہ جھنڈے بھی ہوتا ہے، اگر آپ عربی کی ڈکشنری دیکھیں تو اس میں گہرے سبز رنگ کے جھنڈے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے ہی وہ فوجیں نکلیں یا پاکستان میں ہی امام مہدی آئیں، تو پھر یہاں سے غزوہ ہند ہو، اور پھر اس کے بعد ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، اور پاکستان کا برقرار رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں سب سے عمدہ ہتھیار پاکستان کے پاس ہیں، اور پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان سے کوئی اہم کام لینا ہو، اور غزوہ ہند قیامت میں ہوگا، اور امام مہدی کے جھنڈے تلے ہی غزوہ ہند ہوگا، اور اس کے بعد ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ ہوگی۔ دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے نمک کی طرح پگھلے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دجال کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے، یعنی کہ جھوٹا مسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہا جاتا ہے، سچا مسیح۔ اور ایک سچا مسیح جب ایک جھوٹے دجال کو قتل کرے گا تو پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ سچا مسیح کون ہے۔ تو اس وقت امام مہدی کے ساتھ مل کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر مجاہدین جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت صرف ہندوستان پر جنگ نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا میں جنگ ہوگی۔ اس لیے آپ اسے دیکھیں کہ اسے تھرڈ ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے، غزوہ ہند بھی کہا جاتا ہے، اور الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔